میں نے سوال کیا کہ چاندی کی انگوٹھی میں کوئی نگ وغیرہ یا پتھر یا لوگ عقیق پہنتے ہیں، اس کا پہننا کیسا ہے؟ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگوٹھی کے تعلق سے آتا ہے کہ اس میں حبشی نگ لگا ہوا تھا، حبشہ کا ایک نگ لگا ہوا تھا، لیکن ہم جانتے ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مہر تھی، مطلب پتہ چلا چونکہ مہر اگر نگ میں بنائی جائے تو بہت نفاست کے ساتھ وہ اسٹیمپ پڑتا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ نگ کے اندر محمد رسول اللہ جو جڑا ہوا وہ لکھا ہوا تھا جو آپ مارتے تھے، لیکن ایسی کوئی صحیح روایت نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انگوٹھی پہنی اس کے اندر عقیق کا پتھر تھا، ایسی کوئی صحیح روایت نہیں ملتی۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں عقیق کا پہننا سنت ہے، ایسی کوئی صحیح روایت نہیں کہ عقیق کا پتھر پہننا سنت ہے، تو لہٰذا میں کہوں گا اوائڈ کیجیے، زیادہ بہتر ہے۔ یا نگ تھا تو آپ پہن سکتے کوئی پتھر، لیکن آپ یہ سوچ کے مت پہنے کہ عقیق ہے اور یہ سنت ہے۔ دوسرا، بہت سارے لوگ انگوٹھیوں میں نگ پہنتے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ نگ خیر کو لاتا، ہرا پیلا نگ میرے کو غصے کو ٹھنڈا رکھتا، اور نیلا نگ کسٹمر کو زیادہ لاتا، اور روبی ہے سمجھو تو یہ گڈ لک لاتی، یہ ایگزام میں مدد کرتا، اور سارے پہن لیتے ہیں۔ اس عقیدے سے اگر آپ پتھر کنکر پہنتے تو پھر تو اتار دیجیے، اس لیے کہ تو شرک ہے، یہ تو شرک ہے کہ وہ پتھر، وہ نگینہ، وہ موتی یا وہ ڈائمنڈ آپ کے لیے خیر لائیں گا، ٹھیک ہے؟ یہ تو ایک طرح سے اس کو آپ نے کیا کیا، وہم، مطلب جس کو کہتے ہیں نا ایک شگن بنا لیا، اور آپ سمجھ کی حدیث ہے کسی عمل سے انسان کو کسی شگن نے اگر روک دیا تو اس نے شرک کیا، مطلب اس شگن کو اس نے یہ کہا کہ یہ اللہ کے برابر ہے، اس لیے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خیر لا سکتا ہے، شر کو دور کر سکتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ سادی انگوٹھی پہنتے سب سے بہتر ہے۔ آپ کچھ نگ لگانا چاہیں، چونکہ آپ سمجھ انگوٹھی میں ایک آتا ہے کہ نگ تھا، حبشی نگ جڑا ہوا تھا، تو وہ اس پہ لیکن لکھا ہوا تھا، تو وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا یہ سوچنا کہ الگ الگ نگ، الگ الگ نام یا عقیق سنت ہے، یہ درست نہیں ہے۔ الگ الگ نگ ٹھنڈائی، گرم، بچے، اولاد، کسٹمر، خیر، لک ان لک، تو بہرحال پھر تو غلط ہے، پھر آپ سادی چاندی کی ایک پہنی وہ زیادہ بہتر ہے انشاءاللہ۔